سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ پی ٹی آئی نے کھٹکھٹایا. آج ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو ٹیک اپ کریں گے, لیکن کیا ہوا؟ آپ کی لیگل ٹیم کی طرف سے کوئی سستی کا مظاہرہ کیا گیا اس کیس کو آج ٹیک اپ نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں, بہت شکریہ جی. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی درخواست آج کی ہے, اور اگر بات کی جائے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی تو اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں ہم رجوع کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے. اور اگر توہین عدالت کی بات کی جائے تو یہ درخواست بھی کوئی آج کی نہیں ہے, بلکہ 5-6 دن پہلے کی دی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر یہی کہا گیا تھا کہ کل کے لیے فکس کیا جائے گا. لیکن یہ جمعرات کو بھی فکس نہیں ہوئی, جمعے کو بھی فکس نہیں ہوئی, اور آج منڈے کے لیے بھی فکس نہیں تھی. آج تو شعیب شہین صاحب بائی چانس وہاں پر گئے, اور اسی طرح سے کیونکہ پورے پاکستان سے جو کالز آ رہی تھی, یا جیسے نومینیشن پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے, 90% ہمارے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں, تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جا کر اوپن کورٹ کے اندر ان سے گزارش کریں گے. تو جب گزارش کی تو انہوں نے کہا کہ سماعت ختم ہوتی ہے تو پھر آپ آئیے گا. فوراً ہی انہوں نے کیسز کی سماعت ختم کر دی. جو شعیب صاحب تھے وہ ہائی کورٹ کے اندر کوئی انہوں نے بایو میٹرک کروانا تھا, واپس آئے, لیکن اس وقت تک ختم ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جو ہے رجسٹرار جو ہے ان سے جا کر ریکویسٹ کی, اور انہوں نے تب جا کر فکس کی. بات یہ ہے کہ یہ درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ہمیں پش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ, عدالتیں یا حکومت یا جو سارا نگران اس وقت سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے, ان کا کیا کام ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کہیں پہ بھی ہو تو سو موٹو لے لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بار بار پش کرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ سامنے لوگ اغوا ہو رہے ہیں, وکیل اغوا ہو رہے ہیں. آج جمشید دستی صاحب, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, ان کی بیوی کیا گیا ہے, اس کے اوپر تھانے کے ایس ایچ او سے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر سٹیٹمنٹ دے دو. یہ ایس ایچ او مظفر گڑھ کا تو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آ گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, پولیس کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی جو جمشید دستی صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس بات کا سراغ لگایا جاتا کہ ایک سابق ہے, میں نے حلف کے اوپر سحری کے ٹائم یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ بجائے یہ کہ اس کے اوپر کارروائی ہوتی, بلکہ اچھا پرجوتا صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی واضح ڈائریکشنز دے دی. اب یہ جو پٹیشن ہے 3 جنوری کو 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے, اس پہ پی ٹی آئی کی پریئر کیا ہے, کیا استدعا کریں گے کورٹ کے سامنے؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو ہوئی تھی وہ یہ کیا تھا معاملہ. سپریم کورٹ نے خود کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ 3 بجے ان سے ملیں اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. اس وقت کیا معاملہ تھا کہ ہماری درخواستیں نہیں لی جا رہی تھیں, تائید کنندے تجویز کنندے اٹھائے جا رہے تھے, اور اغوا کاریاں, یہ سلسلہ پورے پاکستان کے اندر جاری رہا. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا کام جو ہوتا ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا. کوئی افسر اگر کسی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے یا ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتا تو اسے فوراً ہٹایا جاتا ہے, اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. آپ نے کہیں پر دیکھا خالی ایک لیٹر لکھ دیے گئے چیف سیکرٹریز کو, آئی جیز کو, کہ جناب آپ جو ہے ملک کے اندر جو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے, جو بھی آپ کے پاس کوئی شکایت لے کر آئے گا تو اس کی گریوینس جو ہے وہ حل کیجیے گا, جو بھی اس کا معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کیجیے گا. لیکن پریکٹیکلی دیکھا کہ وہی آر اوز, وہ ڈی آر اوز جو کہ ایسے ہیرے جو الیکشن کمیشن نے خود چوز کیے تھے, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے مہر ثبت کی تھی, وہ ہیرے جو ہمارے جلسوں کے اندر پانی چھوڑ رہے ہیں, وہ ہیرے جو اچھا نہیں پرجوتا صاحب, ایک طرف تاثر یہ ہے اور ویڈیوز پی ٹی آئی کے لوگ یہ پبلش کر رہے ہیں کہ نامینیشن پیپر سبمٹ نہیں کرانے دیے جا رہے ہیں, دوسری طرف سٹارٹس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سب سے زیادہ نامینیشن پیپر سبمٹ کرائے گئے ہیں. تو اگر آر اوز اور ڈی آر اوز واقعی کوئی ان کی طرف سے کوئی انجسٹیفائڈ ایکٹ ہے تو پھر اتنے نامینیشن پیپرز پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کے کیسے سبمٹ ہو گئے؟ دیکھیں, یہ ایسی بات کرنے والوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے, اور ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے بھائی کولیگ یا کوئی بھی ہمارا شہری اگر وہ چاہتا ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, اسے اٹھا لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو سابقہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے, ایم این ایز تھے, ان کے اوپر کیسے کریک ڈاؤن کیا, ان کو اغوا کر کے ویڈیوز بیان جو ہے وہ لیے گئے, ان سے پارٹیاں چینج کروائی گئی. ہاں پی ٹی آئی کے اندر تھے, وہ 9 مئی کے اندر انوالو تھے, جو ہی وہ الگ ہوتے گئے ان کے اوپر مقدمات بھی ختم ہیں. آج پرویز خٹک کو پروٹوکول حاصل ہے, حالانکہ 9 مئی والے دن وہ اس وقت کے پی کے صدر تھے اور پورا قافلہ لیڈ کر رہے تھے. اسی طرح کے سارے دیکھے جائیں تو جو بھی آئی پی پی میں گئے, فرق ہو یا کوئی عامر کیانی ہو یا کوئی بھی ہو, تو سارے وہ بالکل بری و ذمہ ہے. تو یہ بات جو ہے ان سیاستدانوں کو کرنے کی جگہ کے اوپر انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو اغوا کاریاں لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا, بلکہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرتے ہیں نا. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی درخواست تو یہ ہے کہ 9 مئی کے وہ تمام تر ملزمان جن کو الیکشنز نہیں لڑنے دیے جا رہے ان کو الیکشنز کے لیے اہل قرار دیا جائے. آپ تو 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے یہ پریئر کر رہے ہیں نا کورٹ کے سامنے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے.
نہیں 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 نہیں، آپ بالکل غلط سوال ہے. میں بڑا آپ کو کلیئر بھی ہے، آپ جان بوجھ کے ایسا سوال کر رہے ہیں. میں نہیں نہیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی مقدمے کے اندر انوالو ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہاں پر اسحاق ڈار اشتہاری تھا، تب بھی اس کے پیپر ایکسیپٹ ہوئے تھے، اشتہاری تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ مقدمہ جو ہے کسی کے اوپر ثابت ابھی نہیں ہوا، اس کو سزا نہیں ہوئی، سزا یافتہ ایک مجرم کو، بگوڑے کو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف تاحیات نائل ہے، اس کے پیپر ایکسیپٹ نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کے پیپر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے اسی طرح سے ان کو سزا ہے تو اس وجہ سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے. نہیں تو پجوتا صاحب، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر. دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی کے وہ کینڈیڈیٹ جن کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں، اس میں کتنے لوگوں کے لیے گراؤنڈز یہ بنائی گئی ہیں کہ 9 مئی کے اندر ملوث ہیں اس لیے ان کے پیپرز ریجیکٹ کیے گئے؟ ان میں سے کتنی تعداد ایسی ہے؟ 90% جو ہیں پیپر ریجیکٹ ہو گئے. میں 9 مئی کے اندر تھا، میرے اوپر تو کوئی مقدمہ نہیں ہے. میرے پیپر 3 حلقوں سے تھے، میرے ریجیکٹ ہو گئے. وجہ کیا ہے جی کہ آپ کا ایک پرانا موٹر سائیکل تھا 8-9 سال پہلے، تو لہٰذا وہ آپ نے لکھا نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ سیل کر دیا تھا تو لکھنا ضروری تھا. بات یہ ہے کہ لیکن چارج 9 مئی کا تو نہیں ہے نا سر اس میں؟ وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور میں نے اس کی رسید دے دی کہ میں نے وہ موٹر سائیکل بھی بیچ دیا، اور میری جو گاڑی کا ہے ذکر کر رہے ہیں وہ بھی میں نے بیچ دیا. اور پوری اچھا یہ کوئی 9 مئی کا چارج تو نہیں ہے تمام ڈپارٹمنٹ لگے ہوئے تھے. پجوتا صاحب؟ I want to make this very clear نا، I want you to make this very clear نا کہ اس میں 9 مئی کا چارج تو آپ کے اوپر نہیں ہے نا سر، یا کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے تو گراؤنڈز نہیں ہے کہ اس میں ملوث تھے اس لیے ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی پیپر ان کا چیک ہی نہیں کیا گیا دوسری جماعتوں کے. ان کے پیپر نکالیں، آپ چلے جائیں، آپ کے چینل کے توسط سے آپ چلے جائیں، آپ چیک کر لیں میرے حلقے سے، دوسرے امیدوار کے پیپر چیک کر لیں. میرے والا کوئی ایک این او سی بھی ان کے پاس ہو نا، جو مجھ سے مانگا گیا وکالت کرتا ہوں اس کے بھی ہر سال کا ٹیکس کہا گیا ہے. میرا جو گھر ہے 2 کنال سے زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ فوراً 1 گھنٹے کے اندر لے کر آؤ. ٹھیک ہے، اس کے باوجود تمام رسیدیں دینے کے باوجود انہوں نے ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ ڈائریکشنز اوپر سے تھیں. اب کہاں اوپر سے تھیں یہ مجھے نہیں پتا. نہیں دیکھیے، آپ کے پاس ایک تو الیکشن ٹرائبیونلز کا فورم ہے، اگر وہاں سے بھی پیپرز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. جو ملک کے اندر دھاندلی کروا رہا ہے، جو ایک جماعت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس نے ایک جماعت جو پولیٹیکل پارٹی اس کے بڑے سربراہ کو اس وقت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا ہے، جس کو پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بلے کا نشان الاٹ کرو اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرو. ابھی تک وہ مشاورت جاری ہے کہ ان کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرنا، بلے کا نشان ایشو کرنا، اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے. وہ فریق بنا ہوئے ہر معاملے کے اندر. آپ اس الیکشن کمیشن کی بات کریں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس الیکشن کمیشن سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کے پاس ہائی کورٹ کا فورم ہے نا سر، پھر آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. اگر ہائی کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملتا آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تمام دروازے بند ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عدلیہ، ہمارے باقی ساری جو ادارے ہیں وہ آزاد ہیں؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جب انہی اداروں سے ریلیف مل رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ آئین اور قانون اور انصاف کی حکمرانی ہے. بالکل بڑی آئین و قانون کی حکمرانی ہے، اور میڈیا کے اوپر بھی بالکل آزادی ہے، ہر صحافی کے اوپر آزادی ہے. آپ ہر چیز چلا سکتے ہیں. آپ عمران خان بھی آپ کی سکرین پہ چل رہا ہوگا، اس کی تصویریں بھی چل رہی ہوں گی، اس کی تقریریں بھی چل رہی ہوں گی. عمران خان کا جو ہے وہ اس کے علاوہ جو صحافی ہیں ان کو بالکل ہدایت بھی نہیں جاری ہوتی ہوں گی کہ آپ نے اس حد تک اس بندے کو لینا ہے، اس بندے کو نہیں لینا، اس کے اوپر پابندی ہے، اس کے اوپر نہیں پابندی. آپ کے صحافی دوستوں کو بھی بالکل نہیں اٹھایا گیا، بالکل، کیونکہ میڈیا پجوتا صاحب آپ کے حوالے سے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں لینا ہے یا آپ کے اوپر کو پابندی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف در ریلیف مل رہا ہے، پھر بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان فیصلوں سے. سر میری گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہماری درخواست گئی تھی فنڈامنٹل رائٹس کی. کیا ملک کے اندر اغوا نہیں ہو رہے؟ کیا لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہیں مارے؟ کیا ڈکیٹیاں نہیں ہو رہی؟ کیا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی؟ کیا مونس الہی کی والدہ جو ہیں ان سے پیپر نہیں چھینے گئے؟ تو یہ تو 3 جنوری کو کیس لگ گیا نا سر، 3 رکنی بینچ سنے گا آپ کی. فنڈامنٹل رائٹس کی پٹیشن پہلے کی ہے، آج جو کنٹمپٹ فائل کی گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی گئی ہے، اور جا کر انہوں نے سماعت کی ہے نا. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کو معطل کیا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے، یا اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، یا جو آئی جی چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیا کارروائی ہوتی ہے. یہی کارروائی ہونی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے کہا. تو پھر میرا خیال میں اگر یہ انصاف ہے تو پھر کمال ہی ہے بھائی جان. نہیں، وہ ریمارکس بڑی امپورٹنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ تو کوئی عنصر نظر نہیں آتا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو توقع نہیں ہے کہ 3 رکنی بینچ جو جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 جنوری کو اس کیس کو سننے جا رہا ہے، جتنی برق رفتاری سے کیسز لگ رہے ہیں آپ کے، ٹیک اپ ہو رہے ہیں اور سماعت ہو رہی ہے، یو اسٹل انہیپی سر؟ بلک رفتاری سے ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں.
برق رفتاری سے ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، برق رفتاری کے ساتھ پوری اسٹیٹ جو ہے ہمارے لوگوں کے خلاف ہے، اور وہ 80% عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرا کر ایک گھوڑے کو بٹھانا چاہتے ہیں منصب کے اوپر۔ اچھا چلیے مجھے پھر بڑے سادہ سے سوال کا جواب دینا ہی میدر پجوتا صاحب، 75 سال سے ہماری عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا دستے راست بن کے کام کرتی رہی ہے، از اٹ ٹرو؟ میری گزارش سن، نہیں میرا سوال اب لے لینا سر، پہلے میرا سوال لے لیں سر، کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ 75 سال میں ہماری عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا دستے راست بن کے کام کرتی رہی ہے، آج معاملات بالکل فرق ہو گئے ہیں، از اٹ ٹرو؟ آپ کے چینل کے اوپر جیسے شیخ شہین کے اوپر پابندی لگی ہے نا، میں کوئی ایک لائن کراس کروں گا نا تو پھر آپ کی بھی پابندی ہوگی، میرے اوپر بھی پابندی ہوگی۔ خان صاحب کا جو مشن تھا وہ کیا تھا؟ خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی آزادی اپنے ملک سے چاہتے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں حقیقی آزادی اپنے ملک سے چاہنے کی جو بات میں کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ادارے آزاد ہونے چاہیے، میڈیا کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ آزاد ہو، ہمارے ادارے آزاد، کسی کو مجبور نہ کیے جائے، یہاں پر یہ نہ ہو کہ ایک امیر کے لیے الگ قانون، ایک غریب کے لیے الگ قانون، بلکہ تمام لوگ قانون کے سامنے برابر ہوں۔ یہاں جو ملک لوٹ کر کھا گیا ہے اسے آپ منصب پہ بٹھائے جائیں، اور ایک جو ہے وہ موٹر سائیکل چور ہے اس کی ضمانت ہی نہ ہو، تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو یہاں پر قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اس آزاد پاکستان کی عمران خان نے بات کی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا آزاد ہوا ہے۔ نہیں میں تو اس آزاد عدلیہ کو دیکھ کے انتہائی آپٹمسٹ ہوں سر، میں تو انتہائی مثبت سوچ رہا ہوں عدلیہ کے، خاص طور پہ حالیہ فیصلوں کو دیکھ کر، وہ الیکشنز کرانے کا فیصلہ ہو 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہو، یا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو ٹیک اپ کر کے فوری ریلیف فراہم کرنا ہو، تو میں تو بہت آپٹمسٹ ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ نعیم حیدر پجوتا صاحب آپٹمسٹ نہیں ہے آج، یا عدالت سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھ رہا ہے؟ دیکھیں ہم توقع سے عدالت میں جاتے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں بھی درخواست لے کر گئے ہیں اور عوام کے لیے لے کر گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی میں جو ہے غلط طریقے سے کلین چٹ دی جائے، یا نیب کو بلا کر بری ذمہ کر دی جائے، یا وہ آ کر کہیں کہ ہمیں نہ وارنٹ منظور ہے نہ ان کی کوئی گرفتاری مطلوب ہے تو لہٰذا انہیں بری ذمہ کیا جائے، یہ بالکل صاف ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق ٹریٹ ہو، اور پورے ملک کے اندر جو لا قانونیت ہے اس کے اوپر ایکشن لیے جائے۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ جو اس نے توہین عدالت کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، اور تمام لوگ جو ذمہ داران ہیں اس سارے پروسیس کے اندر ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ اچھا مزید جو ہے پریکاشنی میئرز ہونے چاہیے تاکہ ملک کے اندر مزید ان چیزوں سے بچا جا سکے، اور معیشت جو ہے اس کی جو ہے ہماری پہلی آپ نے دیکھا کہ کہاں پر پہنچ گیا۔ آپ ایک انٹرو میں بات کر رہے تھے، دیکھیں عمران خان کی حکومت کے اندر آپ نے دیکھا کہ 6 پوائنٹ پلس جو ہے جی ڈی پی تھی، اور 16 مہینے جو حکومت پی ڈی ایم نے دی اس کے اندر جو ہے ہماری اکانومی کا کیا حال ہوگا؟ ان نمونوں کو، ان تجربہ کاروں کو کیوں لایا گیا؟ اچھا پجوتا صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی سر، دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، مجھے بتائیے کہ ابھی 2 اور امپورٹنٹ کیسز بھی ہیں، ایک تو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق ہے، اور دوسرا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی سے متعلق بھی ہے۔ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کل بڑا امپورٹنٹ 7 رکنی لارجر بینچ تاحیات نااہلی کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے، اس میں اگر لیگی قائد اہل ہو جاتے ہیں اور ان کو انڈورسمنٹ مل جاتی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی بھی اہل ہو جائیں گے انتخاب لڑنے کے لیے، اور بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی کو مل جائے گا؟ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک۔ جی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی درخواست فوراً سننی چاہیے، اور اس کے اوپر کہ ان کا نہ سن کے فیصلہ نہ کر کے ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنا، یہ بالکل اس عوام کے ساتھ ظلم ہے، اس پوری ملک کے ساتھ ظلم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 7 ممبر بینچ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے اسپیشل جو ہے کنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، جو کہ ایک 2017 میں وہ ایک بدیانتی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا تاحیات، تو میرا خیال میں پھر عمران خان صاحب کی درخواست بھی سننی چاہیے، اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر انصاف کے اندر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ انصاف نہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔